آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ نے صحابہ کو بہت ساری باتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل کالے تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کے کپڑے اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے تمام صحابہ اس شخص کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ اور اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر بیٹھے تمام صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا اور اس کے اینجلز، فرشتوں کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا اور اس کے پیغمبروں کو ماننا اور اس کے علاوہ آخرت کو ماننا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے، قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہو چکی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے۔ وہ نشانیاں صحابہ نے اپنی پوری زندگی میں بھی پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، وہ نشانیاں آج اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ which means جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالرز سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، جب یہ ننگے پیر چرواہے ایک دوسرے سے اونچی بلڈنگز بنائیں گے، کمپٹیشنز، مقابلہ کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی اٹھ کر اس آدمی کو ڈھونڈ کر لائے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا۔ انہیں اس زمانے میں عرب بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، مطلب اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش نان میڈک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ یہ پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے۔ صرف اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ اس حدیث کے ہزاروں سال بعد بھی بدو عرب کے سب سے لوور کلاس قبیلوں میں سے ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، یہ اس وقت تک کی انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر، جو گریٹ الیگزینڈر رومن امپائر کے جولیس سیزر امپائر سے بھی بہت زیادہ بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
یہ بدو پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن ان کی سب سے زیادہ پاپولیشن پھر بھی اسی عرب میں تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی چینج نہیں ہوا۔ یہ بدو اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے اور 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے پورے امپائر میں بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے گئے، جس میں استنبول سے مدینہ کی طرف ایک ٹرین چلائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، بدو، کیونکہ یہی بدو اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو بھی مار چکے تھے، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوشی کی زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر کار سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بدوؤں کو اکٹھا کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج تیار کی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے پر فتح حاصل کر لی، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ کچھ ہی سالوں کے بعد اس علاقے سے آئل تیل ڈسکور ہونے لگا اور پھر یہی بدو، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے ریچسٹ لوگوں میں سے تھے اور ان میں سے بہت سارے ملینرز اور بلینرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان سب کو پتا چلا کہ یہ آئل ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والا ہے، جس کے ساتھ ہی ان کی تمام تر لگژریز بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو کہ ایک بدو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک خلیج ٹائمز کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بدو قبیلے سے ہونے پر بہت زیادہ فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر بزنس ٹورزم کی طرف لایا اور بہت تیزی سے دبئی دنیا کے بیسٹ شہروں میں ابھر کر باہر آیا، اور پھر کچھ ہی سالوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک کے انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 4500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے پیرامڈس انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگز تھی، اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈس کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون کے اس پیرامڈ سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈ کا یہ ریکارڈ توڑ ڈالا، اور اس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودیز نے بھی ان کی کاپی کرنا شروع کر دی اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان بھی کر دیا، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو کہ دبئی کے برج خلیفہ سے بہت بڑی ہوگی، اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے گی۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال تھا، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب، جن کا تعلق اگین ایک بدو قبیلے سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودیہ سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی اور سب سے بڑی بلڈنگ تیار کرنے کا اعلان کر دیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور دا کنگڈم ٹاور سے بڑی ہوگی۔ اور آج کل کچھ ہی عرصے کے بعد ان لمبی بلڈنگز کے نئے پروجیکٹس کا آئے روز ہی عرب میں اعلان ہو رہا ہے۔ عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہے کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ، اس سے بھی بڑا پروجیکٹ بنائیں گے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جبرائیل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا، اور یہ قیامت کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ خود جبرائیل علیہ السلام مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بتائی ہوئی نشانی کو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سبسکرائب